اور ہم آلریڈی باقی کمیٹی سے ریزائن کر چکے تھے، تو پھر ہم نے بوائکاٹ کیا. لیکن یہ ایک بڑا سیریس میٹر تھا. جو ہی میرے پاس یہ میسج آیا کہ ججز ٹرانسفر ہو رہے ہیں، میں نے اسی وقت پولیٹیکل کمیٹی اپنی پی ٹی آئی کے اور لیگل کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک سیریس ایشو آیا ہوا ہے جس میں ججز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ججز کا ٹرانسفر گزشتہ 50 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ان کی مرضی کے بغیر، اور 27ویں ترمیم میں اس کی مرضی والا شک بیچ میں سے نکال دیا. ایک جج کو دوسری جگہ میں ٹرانسفر کرنا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. پاسٹ میں کبھی ایسی مثالیں ضرور ملتی ہے، لیکن جب جج کا ٹرانسفر کیا گیا تو اس کو ایک ایلیویٹڈ پوزیشن پہ لے جایا گیا اور ایک خاص ضرورت کے وقت اس کی مرضی کے ساتھ کیا گیا. اگر آپ ایک جج کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہو تو عدلیہ پہ ایک بڑا قدغن ہے. آلریڈی عدلیہ سے لوگ اعتماد لوگ کو بیٹھے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے کہ انصاف ہو رہا ہے یا یہ کہ عدلیہ آزادانہ اور آزاد فیصلے کر رہی ہے. اور اس لیے نہ صرف یہ کہ امپریشن پہ شاید اس کا حقیقت کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک جج کی کنڈکٹ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ضرور اس کو ریموو کر سکتے ہیں. آئین میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے. آپ کمیشن میں کونسل میں درخواست دے سکتے ہیں اور اس کی اگر آپ کے پاس ریفرنس کے مواد ہے تو آپ ریفرنس فائل کر لیں. آپ اس کی فیصلے سے ناخوش ہے تو آپ اپنے اپیلیٹ فورم میں جائیں، ان کو آپ کنڈکٹ کریں. لیکن ایسے ججز کو ٹرانسفر کرنا جو آلریڈی فریکچر جوڈیشری ہے، اس سے لوگوں کا مزید اعتماد اٹھ جائے گا. خاص کر میں آج پروٹیسٹ بھی ہم کریں گے اور بڑا سیریسلی اس کو آبجیکٹ کریں گے. بٹ میں ابتدا میں ججز کو کمیشن سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ ہائی ٹائمز ہے. ملک میں 4 سال میں 3 سال میں جس طرح انسٹیٹیوشنز تھے یا جس طرح پولیٹیکل اسٹرکچر اور جس طرح یہ ہمارے تینوں ارگن جو اسٹیٹ کے ہیں وہ جو ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے ڈیمیج ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا، ایک دوسرے کے جو جیورسڈکشن ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، آگے جاتا ہے. اس سے جتنا نقصان ہوا یہ ملک مزید اس چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں ضرور یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو وڈرا کر لیں. آپ ججز کو رہنے دیں. یہ ایسے ججز ہیں کہ یہ ہمارے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. اس میں ایسے ججز ہیں جس کے سامنے کبھی میں پیش ہی نہیں ہوا ہوں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کس جج کے سامنے پیش ہے. یہ سارے ہمارے ججز ہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہیں. جو جوڈیشری بچی ہے برائے مہربانی ججز کو ٹرانسفر والے میں نہ جائے. اسپیشلی اس وقت ملک ایسے اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب کامن سینس پریویل کرنی چاہیے، کوئی سیرینٹی پریویل کرنا چاہیے. اچھا گور خان صاحب، یہ ابھی تک مجھے سنا جائے پہلے، اس کے بعد اب ٹرانسفر والے معاملے کو دیکھیں. سننا کوئی الگ بات ہے. آئین میں کوئی ایسا شک موجود نہیں ہے کہ جو جج ہے اس کو سنا جائے، لیکن اس کی ہم اس بات سے ضرور ایگری کرتے ہیں کہ کیوں کر 27 میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک جج ریکویسٹ بھیج رہا ہے مجھے پہلے سنا جائے. اس کا تو کمیشن کا ایک الگ بات ہے نا کہ کمیشن کیا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کیوں سمری کیوں میں تو سمری کی بات کرتے. دیکھو نا، ابتدا آپ کہتے ہیں یہ بلڈنگ میں اسٹرکچر کیسا بنے، وہ تو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں اس کی بنیاد ہی نہ رکھو، اس کی بنیاد ہی نہ رکھو. ایک جج کے 5 ججز آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، کائنڈلی نہ کرے، کامن سینس پریویل کرے. آپ نے دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد 50 ججز ہائی کورٹوں میں آ گئے، 12 ججز سپریم کورٹ میں آ گئے اور باقی جو ایلیویٹ بھی ہو گئے. آپ نے نیا کورٹ بنا لیا، اس میں بھی ججز آ گئے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا تھا کہ وہاں 25 ہائی کورٹ ہیں. 25 ہائی کورٹوں کے اوپر جو سپریم کورٹ بیٹھی ہے ان میں 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جبکہ ہائی کورٹ ان کے 25 ہیں اور ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. یہاں ہمارے پاس جتنے ججز موجود تھے پہلے 98 ججز تھے. آپ نے اتنا بڑھایا ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ فل فورس کے ساتھ ہے. آپ کو اگر جج ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آرٹیکل 175A موجود ہے. آپ ضرور اس کو ایلیویٹ کر دیں. آپ کسی ایسا ایڈیشنل ججز کو آپ لے لیں، ان کو اپوائنٹمنٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹرانسفر کریں. دیکھیں محرکات جو بھی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ ایک جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، میرے پاس ایک بعض یہ بھی آیا کہ بعض ججز کہہ رہے ہیں ہمیں جہاں بھی ٹرانسفر کریں گے ہم جائیں گے. بات یہ نہیں ہے آپ جج کو ٹرانسفر کریں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے کمیشن کو، پٹ اٹ، اسٹاپ اٹ ہیئر. ہم نے ایک دوسرے کا انسٹیٹیوشن کا بہت ہی ڈیمیج کیا ہوا ہے. جو کوئی اٹھتا ہے پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ کس طرف یہ ملک کی سارا کچھ چل پڑا ہے. بٹ دس از ناٹ کہ صحت مند معاشرے کی یہ نشانیاں نہیں. صحت مند معاشرہ جس پوسٹ پہ بیٹھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس قوم کی امانت ہے اور قوم کی بہتری کے لیے میں کروں. ایک دوسرے کے ساتھ زد والی جو باتیں ہیں، زور والی، زبردستی والی، اور یہ چیزیں ختم کرے. خدا را اس انسٹیٹیوشن کو رہنے دے. میں کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک ججز تبادلے کے حوالے سے رولز نہیں بنے، کیا کوئی تجویز آج کمیشن کے سامنے رکھیں گے کہ پہلے رولز بنے اور اس کے بعد آپ جائیں گے اندر کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہ ان کیمرہ ڈسکشن ہوگی. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو رولز ہو نہ ہو،
क्या इस हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर होने चाहिए? जस्ट पुट इट ऑन, मेरे ये पहले को बात। रात को अस्पताल मुंतकिल किया गया, इस हवाले से मेरे पास यस खान साहब को मुंतकिल किया गया, रात को मुझे नहीं बताया गया था। मॉर्निंग में जो ही मुझे पता चला है उसी वक्त मैंने ट्वीट किया, और मेरे ट्वीट के जिस वक्त मुझे बताया गया और मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद उनकी प्रेस रिलीज़ भी आई है। लेकिन यस मुझे बताया गया कि खान साहब को हॉस्पिटल में लेके आए और उनके आंख का चौथा जो है इंजेक्शन लगवाया गया और उनके सारे टिक्के। लेकिन देखो, एक मुतालबा मैं आज भी करूँगा, हमारी आज भी मुलाकात का दिन है। खान साहब की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होना चाहिए, हमारी मुलाकातें होनी चाहिए। खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, बुशरा बीबी को शिफ्ट करें। ये बड़ी ज़्यादती है कि आप उनको लेके आ जाते हैं और फिर वापस लेके चलते हैं। हम मुतालबा करते हैं ये हाई अदालतों के ऑर्डर है, उनको इम्प्लीमेंट करें और मेहरबानी कर लें इनको। आईसाइट कितनी परसेंट है? आईसाइट कितनी परसेंट है? देखिए, परसेंटेज का तो नहीं बताया हुआ, मुझे परसेंटेज का नहीं बताया, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि लेके आ गए थे और वापस ले गए। गौहर साहब, पहले तो ये खबरें आती रही, हुकूमत कहती रही कि 3 जो डोजें हैं वो उनको दी जाएगी, लेकिन अब चौथी भी लग चुकी है। मुझे ये कहा गया, मैसेज जो मुझे हुआ है उसमें कहा कि डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही मेरे पास डिटेल आएंगे मैं उसी वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँगा। सर, ये जस्टिस बाबर सत्तार ने जो रिक्वेस्ट की है ऑडियंस की, तो क्या ये मैंडेटरी है कमीशन पे कि उन्हें बुलाया जाए और उनको सुना जाए? वो जो मे का लफ्ज़ है उसको आइन में कैसे उसकी तशरीह की गई है? देखिए, मेरी नज़र में तो रूल्स बनने चाहिए, और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र किसी वजह के बगैर कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ तो इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई वजह देता है और उस वजह को कोई बहस करना चाहता है, उसके ऊपर जो ट्रांसफ़र होने वाला जज है तो उसको ऑडियंस भी मिलना चाहिए। ये रूल्स में होना चाहिए, लेकिन अभी रूल्स बने नहीं हैं JCP केस पे। लेकिन वो जो मैं कहता हूँ ये थोड़ी जल्दबाजी। तो मे के लफ्ज़ को आप कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं कि मे हियर? उनकी जायज़ रिक्वेस्ट है, उनको सुनना चाहिए। ट्रांसफ़र करने का मतलब, जैसा मैंने कहा, कोई वजह के बगैर अगर आप कर रहे हैं तो वो एक तरह से पनिशमेंट है, और किसी को सुने बगैर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये बुनियादी असूल है। 209 में जो मे को इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट मे रिमूव, तो उसमें कहा था कि प्रेसिडेंट जो है मे से मुराद शेल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल कमीशन जब काउंसिल रिकमेंड करती है तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है जज को रिमूव किया जाए। तो क्या अभी आर्टिकल 200 में भी जो मे का लफ्ज़ है उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा जज की हियरिंग के हवाले से? कि देखें, मे का लफ्ज़ जो है उस पर बहुत सारी तशरीह हुई है, और मे का लफ्ज़ आप शैल की तरह भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मे को आप एक डिस्कशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। मेरी नज़र में अगर अल्टीमेटली जुडिशल कमीशन जो है फ़ैसला करती है कि हमने ट्रांसफ़र करना है तो वो तो फिर शैल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फ़ैसला करने से पहले उनके पास डिस्कशन है, फ़ैसला करने से पहले, वोट करने से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें देखनी हैं और देख के समझ के फ़ैसला करना है। ये नहीं कि अगर कोई जज मांगे कि ट्रांसफ़र होना है या कोई चीफ जस्टिस कहे कि ट्रांसफ़र होना है तो JCP को मानना ही मानना है, ये बात नहीं है। JCP ने अपनी जो फ़ैसला है अपनी सोच समझ से करना है। अच्छा, जज अगर इनकार करता है ट्रांसफ़र के ऑर्डर को मानने से तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस? जो कॉन्सिक्वेंसेस कानून में लिखे हैं वो तो यही है कि वो फिर उसको वो रिमूव हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें नहीं, उसका प्रोसेस 209 के थ्रू 209 के तहत ही है उसका प्रोसेस भी। 209 में नोटिस होगा जुडिशल काउंसिल में, फिर उसको उधर सुना जाए। उधर सुना जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले, ट्रांसफ़र से पहले ही आपको ये फ़ैसला करना है कि ट्रांसफ़र होना भी चाहिए कि नहीं, वहाँ भी सुनना चाहिए जज साहब।